اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو یہاں پر ہمیں اپنے سامعین سے قربانی کے تعلق سے چند چیزیں کہنی ہیں کہ قربانی یہ ہے کیا۔ صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں ہیں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اب رہا مسئلہ کہ اس سنت کو ہم ادا کیسے کریں، کب ادا کریں، کون ادا کرے، یہ سب مسائل ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ قربانی یہ مخصوص دن میں کسی مخصوص جانور کو ذبح کرنا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یہ ہے قربانی۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ قربانی کن پر واجب ہے، تو کتابوں میں آپ کو ملے گا، علماء کرام کی زبانیں آپ نے سنا ہوگا کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب ہے کون؟ ایک تو صاحب نصاب ہوتا ہے زکوٰۃ کا، کہ سال بھر جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت، اگر اتنے کا مالک سال بھر تک ہے تب تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن قربانی کا مسئلہ ذرا اس سے مختلف ہے۔ قربانی کے ایام یہ 3 دن ہیں، ذوالحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ۔ ان 3 دن میں اگر کوئی مالک نصاب ہو جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اس کے لیے سال بھر گزرنا ضروری نہیں ہے۔ تو قربانی اگر ان 3 دن میں مالک نصاب ہو گیا تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ یہ تو مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اب رہا مسئلہ کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں، چند بھائی ہیں تو ایک سال ایک بھائی کے نام، دوسرے سال دوسرے بھائی کے نام، تیسرے سال تیسرے بھائی کے نام قربانی کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، جو اس میں مال صاحب نصاب ہے اس کے نام قربانی ہوگی۔ باپ ہے، باپ گھر کا ذمہ دار ہے، وہ گویا کہ گھر کا مالک ہے، اس کے نام قربانی ہوگی۔ ہاں الگ سے بیٹا اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے اور اس کاروبار کی بنیاد پر وہ مالک نصاب بن رہا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ عورتوں کے پاس عام طور سے زیور ہوا کرتے ہیں، اور زیور ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا بھی ہوگا سونے کا تو بہت زیادہ ہو جائے گا۔ آج کے حساب سے قربانی تو واجب ہو ہی جائے گی اس کے اوپر۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ 7.5 تولہ سونا جس کے پاس ہے یا چاندی ہے 52.5 تولہ، اس کے ساتھ پیسے بھی ہیں آج کے حساب سے کہ 7.5 تولہ سونا کتنی قیمت کا ہوتا ہے، یا 52.5 تولہ چاندی اس وقت کتنی قیمت کی ہوتی ہے، تو اتنی رقم اگر ہمارے پاس ہے تب بھی قربانی واجب ہوگی۔ تو عورتوں کے پاس تو زیورات ہوتے ہیں اور وہ اس معاملے میں بہت کوتاہ ہوتی ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ ہمارا زیور تھوڑا کم ہو یا ہمارا پیسہ جو رکھا ہوا کم ہو۔ وہ سوچتی ہیں ہمارا شوہر یا ہمارے بیٹے وغیرہ ہماری طرف سے قربانی کر دیں، ہمارا زیور بچا رہے۔ بہرحال جس نے بھی کر دیا ان کی طرف سے قربانی تو ہو جائے گی، اگر نہیں کیا کسی نے تو بہرحال وہ گنہگار ہوگی، اور چونکہ وہ مالک نصاب ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس میں سے وہ بیچ کر باضابطہ قربانی کریں، کچھ حصہ بیچ کر، نہیں کریں گی تو گنہگار ہوں گی۔ اور بہرحال جس کے ماتحت ہیں وہ شوہر ہے، بیٹے ہیں اس کے، اس لائق ہیں کہ وہ اپنے بیوی کی طرف سے، اپنی ماں کی طرف سے یہ کام کر سکتے ہیں تو وہ کریں، تاکہ ان کا زیور محفوظ رہے، وہ ختم نہ ہو، اور ان کی طرف سے قربانی بھی ادا ہو جائے۔ یہ خاص طور سے سال کا مسئلہ رہتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیانتداری کے ساتھ اپنی رقم کا حساب کریں اور اس کے بعد قربانی بھی پیش کریں۔ ٹھیک ہے ہم نہیں جانتے
کہ سامنے والے کے پاس کیا رقم ہے کیا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے، اس پر قربانی واجب ہے کہ نہیں ہے، وہ خوب جانتا ہے، اور اسی کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنی ہے، کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرنی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، ہمیں اگر اللہ نے اتنی وسعت دی ہے، ہمیں مالک نصاب بنایا ہے، تو ہمیں ہر حال میں قربانی کرنی ہے۔ تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہمیں ہر حال میں یہ کرنا ہے۔ اور قربانی کے دنوں میں قربان ہی ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ چلو قربانی نہ کر کے ہم کوئی مال صدقہ کر دیں، جتنے کی قربانی کے جانور مل سکتا ہے اس سے زیادہ ہم صدقہ کر دیں، تو یہ قبول نہیں ہوگا۔ قربانی کے دنوں میں قربانی ہی قبول ہوگی اس جگہ پر۔ ہاں دوسرا صدقہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کی جگہ پر اگر آپ چاہیں کہ صدقہ کر کے کام چلا لیں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جیسے بھی ہو سکے، اللہ نے ہمیں مالک نصاب بنایا ہے تو ہم قربانی ضرور کریں، اور نہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اپنے سر نہ لیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حدیث ہمیں اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ ہم قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کریں، اسی پر اپنا پیسہ خرچ کریں۔ ہاں قربانی پیش کرنے کے بعد آپ جو بھی چاہیں نفلی عبادت کے طور پہ صدقہ خیرات کریں، یہ ایک الگ چیز ہے، اس کا ثواب الگ سے ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دن کا جو بھی احترام قرآن اور حدیث کی میں مرقوم ہے اس پر خاص طور سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔